الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، رمضان سے پہلے سنت نمازوں کے متعلق بیان چلا رہا ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. دور حاضر میں پورے مشرق وسطیٰ میں اسلامی ممالک کا جو حال ہے تو یہ کسی سے بھی پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے کہ تمام خلیجی ممالک مشرق وسطیٰ میں جو مومن مسلمان ہیں تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں. غیر مسلموں نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا ہے، اور خصوصاً جو ہمارے اپنے ملک کا جو حال ہے مہنگائی کے حوالے سے اور حکمرانوں کے حوالے سے، دین اور دینداری کے حوالے سے، یہ اجتماعی حوالے سے ہے. اور اسی طرح ہم اپنے آپ کو انفرادی حوالے سے بھی دیکھ لیں، انفرادی حیثیت سے بھی، تو تب بھی ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور طرح طرح کے فتنے اور فسادات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہر ایک مومن مسلمان انگشت بدندان ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں نے اور تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے. تو اجتماعی حوالے سے بھی اور انفرادی حوالے سے بھی، معاشرتی حوالے سے بھی اور خانگی حوالے سے بھی ہمارے گھریلو حالاتوں کو دیکھو، کیا حالات ہیں. گھروں میں لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں. یہ ساری چیزیں ایک عقل سلیم اور صحیح شعور رکھنے والے مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سوچے، اپنے گریبان میں جان کر دیکھے، اپنے اعمال پر نظر ڈالے اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالے، اپنے گھر میں نظر ڈالے، اپنے معاشرے میں نظر ڈالے، اپنے ملکی سطح پر اور تمام اسلامی ممالک سب پر نظر ڈالے اور سوچے. اسی سوچ اور وچار پر اللہ تعالیٰ اجر ثواب بھی عطا فرماتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان بیٹھ جائے کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے. سب سے پہلے انفرادی طور پر سوچے ایک مومن مسلمان کہ میری یہ حالت کیوں ہے. دنیا کا سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں. اگر آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، سولر سسٹم نہیں تھا، ڈبل بیڈ نہیں تھے ایسے، اسی طرح کارپیٹ وغیرہ نہیں تھے، دوسری بہت بڑی آرائشیں نہیں تھی، فریج نہیں تھے. لوگ عجیب عجیب طریقوں کے ساتھ اپنے لیے پانی ٹھنڈا کرتے. گویا کہ آج کے مومن مسلمان کو 100، 200، 500، 1000، 2000 پیچھے چلے جاؤ، اس وقت کے بادشاہوں کی جو زندگی تھی، ان بادشاہوں کی زندگی سے آج کا ادنا مسلمان
اور ادنا انسان بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن سکون بالکل نہیں ہے۔ اس وقت تو پرانے زمانے کے بورے وغیرہ ہوتے، وہ ان کے اوپر ہل رہے ہوتے اور ان کو ہوا آ رہی ہوتی، یا اور کوئی نرم گدیلوں وغیرہ کا بندوبست کرتے تو بڑی مشکل اور تکلیف سے ہوتی ساری چیزیں۔ لیکن آج کل ہر انسان اس وقت کے بادشاہوں سے بہترین زندگی گزار رہا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، مسئلے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، گرانی ہے۔ ان ساری چیزوں پر ہر مومن مسلمان جو صحیح شعور رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے، جس کے دل میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ چیز سوچے گا، اور جس کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے، جس میں شعور ہی نہیں ہے، شعور عقل سے کم درجہ ہے۔ جانوروں کو شعور ہوتا ہے، جس میں شعور نہیں ہوتا ہے تو وہ تو پھر جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتا ہے۔ بس ویسے وقت کو دھکا دینے کی اور ٹائم پاس کرنے کا اگر اس کا مشغلہ ہوتا ہے تو یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر حالت ہو جاتی ہے ایسے انسان۔ تو صحیح شعور رکھنے والا اور صحیح عقل رکھنے والا مومن مسلمان سوچے گا کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے۔ اس چیز کے سوچنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایسی سوچ رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح بھی فرماتے ہیں، ایسی سوچ رکھنے والوں کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر صرف اپنے بارے میں سوچ لیے تب بھی اصلاح ہے، اگر اپنے ساتھ اپنے گھر کا سوچ لیے ان کی بھی اصلاح ہے، اگر اپنی سوچ کے ساتھ معاشرے کا بھی سوچ لیا اور گھر کا بھی سوچ لیا، معاشرے کا بھی سوچ لیا، ان کی بھی اصلاح ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے گھر معاشرے کے ساتھ اپنے تمام مومن مسلمان بھائیوں، تمام ملک کے بارے میں سوچ لے تب بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ لیکن نفس و شیطان نے ہمارے دل و دماغ کو جکڑا ہوا ہے، بالکل ایسے بند کر دیا ہے کہ جیسے کسی ڈبے میں کسی چیز کو بالکل محفوظ بند کر دو۔ نفس و شیطان نے جکڑ دیا ہے۔ اس اصلاح کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی طرف جانا تو دور کی بات، بلکہ اس چیز کے سوچنے کے بارے میں بھی شیطان نے ہمیں روک دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کی ایک ہی جڑ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی نارضا۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے، اور اپنے ایک شاگرد کے لیے وہ کتاب لکھی ہے۔ شاگرد نے کچھ اس سے پوچھا اور اس شاگرد کی اصلاح کرتے ہوئے، دین اور دینداری میں اس کی رہنمائی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شاگرد کے خاص تعلق بنانے کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ ارشادات فرمائے، کچھ تعلیمات اسے سکھائی قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہ یا ایھا الولد، اے بچے ایسا ہے۔ بار بار بچے کے ساتھ اسے خطاب کرتے رہے، بار بار۔ اس کتاب میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا ایک مومن مسلمان کو کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور کیسے پتہ چلے گا اس کو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علامت الاعراض اللہ تعالی عن العبد، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے ناراضگی اور اعراض اور منہ پھیرنے کی نشانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک بندے سے رحمت کاملہ کو پھیر دینا، اس سے اعراض کر لینا، اس سے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے اشتغالہ بما لا یعنی، کہ وہ شخص ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جو غیر مفید ہوتے ہیں، وہ اسے فائدہ ہی نہیں دیتے ہیں، بے فائدہ چیزوں میں وہ ویسے اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو ضائع کر رہا ہوتا ہے جسے اسے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور جن اوقات میں وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے تو یہ تو اور بھی بہت زیادہ بربادی والی بات ہو جاتی ہے۔ بما لا یعنی، جس سے فائدہ نہ ہو، یہ ایک ایسی خاص نشانی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم اپنے اوقات اور اپنے لمحات اور اپنی قیمتی عمر کیسے ضائع کر رہے ہیں۔
بس فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، دوسرے حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء، کہ ایک آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو بے فائدے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان کاموں کو چھوڑ دے، ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے فائدے ہوتی ہیں، کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ گناہ والی چیزیں اور کام اور باتیں تو الگ چیز ہے، وہ تو گناہ کی ہیں جو فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ وَإِنَّ امْرَأً ذَهَبَتْ سَاعَةً مِّنْ عُمْرِهِ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کی عمر میں سے، اس کے زندگی کے لمحات میں سے ایک لمحہ اگر ایسے کام میں گزر جائے، ایک ایسی چیز میں گزر جائے جس کے لیے وہ پیدا نہیں کیا گیا ہے، یہ شخص اس بات کا بہت زیادہ لائق ہے کہ اس کی حسرت، افسوس، پریشانی اور بھی بڑھ جائے۔ زندگی کا ایک لمحہ ایسے نکل گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ، کہ جس کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے اور اس کا خیر، اس کے نیک اعمال، اس کے صالح اعمال، اس کی اچھائیاں اس کے شر پر غالب نہ ہو جائیں، اس کے گناہوں پر غالب نہ ہو جائیں، اس کی نیکیاں اور بھلائیاں برائیوں پر غالب اور زیادہ نہ ہو جائیں، تو یہ جہنم کی طرف تیاری باندھ لے۔ تو جو ہمارے موجودہ حالات ہیں، ہمیں ان حالات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، ان دونوں میں سے ایک نے دریافت کیا کہ یا اللہ، لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں، ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، جو نیک ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان میں ایک ہمت اور جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں، جو سخی لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ انتظامی امور نیک اور صالح لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، حلیم بردبار ہوتے ہیں، وہ نہ انتقام لیتے ہیں، نہ حب مال کا حرص کرتے ہیں اور نہ حب جاہ کا حرص کرتے ہیں۔ جو انتظامی امور سنبھالنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں، شیطانی جذبات، ان کو ساتویں زمین کے نیچے بھی دفن کر دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو۔ آج ہم میں سے ہر ایک انسان ایک انتقامی جذبہ لیے ہوئے ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، کسی سے اجتماعی انتقام، کسی سے انفرادی انتقام، کسی سے کس بنیاد پر انتقام۔ حب جاہ کی بیماری لگ گئی ہے، بس میری واہ واہ ہو، میرے لیے لوگوں کا اٹھک بیٹھک ہو، میرے آگے پیچھے لوگ ہوں، بہت بڑی قطاریں ہوں، گاڑیاں ہوں، یہ حب جاہ ہے۔ حب مال کی بیماری لگ گئی ہے، بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو میرے پاس، بس ویسے پیسوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہوں، ایک پیسہ بھی نہ لگاؤں۔ کنجوسی کی انتہا ہوتی ہے اس شخص میں۔ یہ کریم لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ حلیم لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ بردبار باہمت نہیں ہوتے ہیں، یہ کم ظرف اور بزدل لوگوں کی کیفیات ہیں۔ اب ہم خود دیکھ لیں جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں کہ کون سی ایسی نشانی اور علامت موجود ہے ہم لوگوں میں جو ہم کہہ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت اور ایک نشانی موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان لوگوں سے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں، اور ان کے انتظامی امور بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں، اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آج ہم عام مومن مسلمانوں کی اور ہمارے حکمرانوں کی یہی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم لوگ ہوگے ویسے تم لوگوں پر حکمران بھی مسلط کیے جائیں گے۔
لا تسبوا الائمۃ احادیث میں آج ہم حکمرانوں کے پیچھے برا بھلا کہنے کا ایک مشغلہ بنایا ہوا ہے. لا تسبوا الائمہ حدیث میں آ گیا. اپنے حکمرانوں کے پیچھے برا بھلا مت کہو بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرو. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے خود اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینے کے لیے کئی طرح کی برائیوں کو اپنایا ہوا ہے, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی ہے. اور حضور علیہ السلام کی حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بندے میری اطاعت کرتے ہیں, میری عبادت کرتے ہیں, مجھ سے مانگتے ہیں, میری طرف لپکتے ہیں, تو میں ان کے حکمرانوں کے دل ان کی طرف برحمت و رأفت, رحمت اور نرمی کے ساتھ پھیر دیتا ہوں. حکمران پھر نرم خو ہوتے ہیں, خود نہیں کھاتے ہیں لیکن اپنے عوام کا فکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میرے بندے میرے اطاعت نہیں کرتے ہیں, میری نافرمانیاں کرتے ہیں, حولت قلوب ملوکہم, تو میں ان کے بادشاہوں کے دل پھیر دیتا ہوں ان کی طرف غضب کے ساتھ اور انتقام کے ساتھ. ان کے حکمران بھی ان اپنے عوام سے انتقام لینے پر اتر آتی ہے. آج ہمارے حکمرانوں کے ایسے ذہن بنا ہوا ہے, اس 5 سالے میں مجھے انہوں نے ہرایا ہے, اگلے 5 سالے میں جیتوں گا نا ان کی میں چمڑی ادھیڑ دوں گا کہ انہوں نے مجھے کیسے ہرایا. اور سارے خیر کا دار و مدار ہم انسانوں کے اعمال پر موقوف ہے. ایک آدمی خود اپنا عمل تو ٹھیک کر لے کہ شاید میری بدعملی کی وجہ سے یہ حالت اور کیفیت بنی ہوئی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو صرف اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے بلکہ تمام زمین پر بسنے والوں انسانوں پر بھی اور چرند پرند ہر ایک چیز پر وہ ظلم کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کے اس گناہ کی وجہ سے اوپر سے فیصلہ آئے گا. اس فیصلے کی سزا اور اس فیصلے کے جو درد ہے ہر ایک چیز کو پہنچے گا. یہ نہ کہے کہ میری وجہ سے تو نہیں ہے سارا چیز, یار یہ تھوڑے لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں, بدکاریاں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, حرام کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, ڈنگلا کر رہے ہیں. ایسے مت کہو, یہ کہو میں کیسے ہوں. جب ہم اپنے گریبان میں دیکھنا شروع کر دیں گے اور اپنے اصلاح شروع کر دیں گے, دوسروں کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کی برکت سے کر دیں گے. ہم اپنی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں. شیطان کا تو وار یہاں پر چل چکا ہے نا کہ ہم نے شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, اپنے نفسانی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, بس پر یار تباہ ہوں گے تو سارے تباہ ہوں گے. جب ایسا سوچ سکتے ہو تو ایسا کیوں نہیں سوچتے ہو؟ شاید میری ایک نیکی کی وجہ سے ان سب کو اللہ تعالیٰ خیر پہنچا دے. ڈوب تو ویسے بھی رہے ہو, ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا ہوتا ہے, تمہارے پاس تنکا بھی نہیں ہے. الفاظ تو ہے نا, کم سے کم الفاظ تو اچھے ہونا, ہمارے الفاظ کا سہارا تو لے لینا. وہ ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے, اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے عرض کرے کہ بتاؤ میرے بندے تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی, ذکر کیوں نہیں کیا, روزہ کیوں نہیں رکھا, نماز کیوں نہیں پڑھی, جمعے پر کیوں نہیں گئے, یہ گناہ کیوں کرتے رہے, برائیاں کیوں کرتے رہے, نافرمانی کیوں کرتے رہے, حسد بغض تکبر کیوں کرتے رہے, لڑائیاں کرتے رہے, ابروریزیاں کرتے رہے. اور بندہ یہ کہ یا اللہ میں تو ایسے معاشرے میں پیدا ہوا تھا جس معاشرے میں صرف برائی تھی, اس میں تو نیکی اور بھلائی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, اس میں تو کوئی نیکی اور بھلائی کا تصور ہی نہیں تھا, اس میں کیسے عبادت کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرض ہو جائے کہ میرے بندے تو نے مجھ سے مانگا تھا, مجھ سے تو مانگتے بھی نہ تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کیسے دینے والی ذات ہوں. اور تم نے یہ نہیں پڑھا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. وہ حالات اور واقعات کو پلٹنے میں اور تبدیل کرنے میں پل جھپکنے سے بھی زیادہ وقت نہیں لے گا. مانگتے تو صحیح نا, اب حالات جیسے بھی ہوں ہم نے مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے.
کم سے کم مانگنے کی طرف تو ہمارا دھیان ہونا چاہیے کہ یا اللہ عطا کر دے، بس تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے عرض کرتے ہیں، ہمارا ایک ہی سہارا ہے کہ تجھ سے ہم مانگ سکتے ہیں، تو دینے والی ذات ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یا اللہ میں قیامت کے دن بتا سکتا ہوں کہ یا اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ بس یہ حالات تبدیل ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح شروع کریں اپنے گھر بار کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طریقے کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔